اچھا اثر پڑے گا۔ ندیم حسین صاحب، یہ فیچ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں غیر یقینی سیاسی صورتحال آئی ایم ایف کے پروگرام میں طوالت کا سبب بن سکتی ہے۔ انور اقبال صاحب نے جس طرح کہا کہ آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز ہیں اور وہ موجودہ حکومت کو فلفل کرنی ہوں گی، کیا اس سیاسی صورتحال میں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ مضبوط نظر نہیں آتی، وہ یہ کنڈیشنز پوری کر لیں گے، اور کیا ان کو یہ آسانی سے $6 ارب کی جو نیا پیکیج ہے وہ مل جائے گا؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی انور اقبال صاحب نے بات کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، اور پچھلے پروگرام میں جو تعطل رہا، اور آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب سے وزارت خزانہ کا قلمدان اسحاق ڈار نے سنبھالا، تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا کہ وہ اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن لیں، اور اس کے بعد ہم نے ایک تعطل دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے وزارت خزانہ سے اور کیو بلاک میں جو ہمارے آفیشلز بیٹھتے ہیں ان سے بات کرنا روک دی، اور بالآخر وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت شہباز شریف تھے، انہیں انٹروین کرنا پڑا، اور آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر سے ایک ٹیلی فونک رابطے کے بعد وہ جو بات چیت کا سلسلہ تھا وہ بحال ہوا۔ جہاں تک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا تعلق ہے، اور جو ان کی رپورٹس ہیں اور ان کے تجزیے ہیں، وہ بہرحال وزن رکھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کو انویسٹمنٹ کی شدید ضرورت ہے، اور انویسٹر کا جو ٹرسٹ ہے اور جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے، اس کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی یا سیاسی سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی پچھلے پروگرام کی شرائط، ان کا ریویو، پروگرام کا کنکلوژن، اور اس کے بعد مزید نئی شرائط اور ان کنڈیشنز کی بنیاد پہ نیا پروگرام، وہ آنے والی حکومت کے لیے نیگوشیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، خاص طور پر اس وقت جب آپ ابھی الیکشن سے نکلے ہیں اور آپ نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، جن وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو وسائل چاہیے اور پیسے چاہیے، اور آئی ایم ایف کی شرائط آپ سے یہ کہیں گی کہ آپ یہ پیسے اور وسائل استعمال نہیں کر سکتے۔